مووی کا مین کریکٹر وائلڈ نائف ایک قبیلے میں رہتا تھا۔ قبیلے کا سردار بچپن میں اسے یہاں پر لایا تھا۔ تب سے اب تک وہ اسی قبیلے میں رہتا ہے۔ وہ ایک شاپ پر مکھن اور کیرٹ لینے جاتا ہے۔ اس کی فیونسے بھی اس کے ساتھ باہر کھڑی تھی۔ تبھی وہاں پر ایک گینگ آ جاتا ہے جس کا نام لیفٹ آئی تھا۔ اس گینگ میں شامل ہونے والے لوگوں نے اپنی لیفٹ آئی کی قربانی دی تھی۔ وہ وائلڈ نائف کے باہر آنے سے پہلے اس کی فیانسے کو کڈنیپ کرنا چاہتے تھے، لیکن وائلڈ نائف ان کو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیسے مارو گے، ہم تعداد میں تم سے زیادہ ہیں۔ لیکن وائلڈ نائف ان سب کو ایک ایک کر کے مارتا ہے اور ان سب کو کھمبے سے لٹکا دیتا ہے۔ اس گینگ کے لیڈر کو پانی کی ٹینکی سے الٹا لٹکا دیتا ہے۔ اس شاپ کا آدمی باہر آ کر گن سے وائلڈ نائف پر شوٹ کرتا ہے، لیکن اس کو شاک کرنے سے پہلے وائلڈ نائف اسے مار دیتا ہے، پھر اپنی فیانسی کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ یہ اپنے قبیلے کا سب سے بہادر آدمی تھا۔ اس قبیلے میں رہنے کے تمام طور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک وائلڈ شخص آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بچپن میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وائلڈ نائف کا فادر وہ تھا۔ وہ ایک بہت فیمس چور تھا۔ وہ اب یہ کام چھوڑنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے بہت سارا پیسہ کما لیا تھا اور اپنی ساری دولت اپنی بیٹی کو دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا بیٹا یہ دولت اپنے قبیلے پر صرف کرے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ریئل نیم ٹونی ہے۔ اس کے فادر نے بتاتا ہے اس نے اپنی دولت ایک وائن کے درخت کے نیچے چھپائی تھی۔ ٹونی اپنی فیونسی کے کہنے پر اپنے فادر کی ساری دولت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ ٹونی اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو کچھ گنڈوں نے میری امی پر فائرنگ کر کے انہیں مار دیا تھا۔ نیکسٹ ڈے اس کا فادر اسے وہ لوکیشن سمجھا رہا تھا جہاں اس نے اپنی ساری دولت چھپائی تھی۔ وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ بھی یہاں پر اس دولت کے لیے آئے تھے جو ٹونی کے فادر کے پاس تھی، اور ٹونی کے فادر کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن جاتے ہوئے اس کے فادر اسے ہنٹ دیتا ہے کہ اس نے وہ ساری دولت چھپائی ہے۔ اس کے فادر کے جانے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے فادر کی ساری دولت کو ڈھونڈے گا اور اس کے بعد اپنے فادر کو ان لوگوں سے رہا کروائے گا۔ وہ اپنے فادر کی دولت کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے۔ وہاں بہت سے پائن ٹری تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس ٹری کے نیچے پیسے ہیں، تو وہاں کھڑا ایک بزرگ اسے کہتا ہے کہ تم شہر جا کر وہاں سے دولت چوری کر کے اپنے فادر کو آزاد کروا سکتے ہو، اور وہ اپنا حلیہ چینج کر کر شہر جاتا ہے اور وہاں ایک لیڈی اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دیتی ہے۔ وہاں ٹونی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی اسٹیپ مدر ہے اور اس کے کئی ستیلے بھائی بھی ہیں جس کا نام رومین ہے۔ وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب وہ دونوں مل کر بینک لوٹتے ہیں۔ وہ بینک لوٹتے جاتے ہیں۔ وہاں پر مینیجر ٹونی کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کا بھائی وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں اسے ایک لڑکا ملتا ہے۔ اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بھی ان کا ستیلا بھائی ہے۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ دوسری طرف ٹونی بھی بینک لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ مینیجر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہی آدمی جس کو ٹونی نے اپنے قبیلے میں مارا تھا، وہ ٹونی سے بدلہ لینے کا پلان بنا رہا تھا۔ ٹونی اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں اس کا ایک بھائی ان کو بتاتا ہے کہ اس کی نیک بہت مضبوط ہو گئی ہے، اس کو پھانسی بھی دے دی جائے گی تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ڈے وہ اپنے ایک اور بھائی سے ملتے ہیں، وہ بھی ان کا ستیلا بھائی ہوتا ہے۔ وہ اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ایک باربر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ان کو امیر لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ ان کو بتاتا ہے یہاں پر ایک چکن نگیٹس ہے، اگر وہ مل جائے تو وہ ان کو بیچ کر بہت سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے وہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر ایک لڑکا ان کے فادر کی پکچر ایک آدمی کو دکھا کر ان سے پوچھتا ہے کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہے، تو وہ اس کے منہ پر ایک زور سے پنچ مارتے ہیں۔ پھر وہ چاروں بھائی اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، تو وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ان کا ستیلا بھائی ہے۔ پھر ٹونی کہتا ہے کہ یہاں پر اس کے کتنے بھائی ہیں، تو وہاں موجود 4 بھائیوں کے علاوہ ایک اور شخص اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 ستیلے بھائی ہیں۔ پھر وہ مل کر ایک گولڈ چکن نگٹ کو چرا لیتے ہیں، لیکن پبلک ہاؤس کا اونر ان کو دیکھ لیتا ہے اور وہ گن کی ہیلپ سے چکن نگٹ لینا چاہتا تھا، لیکن ان کا ایک اور بھائی آ کر اس کی گردن اڑا دیتا ہے، لیکن وہ پھر ہوا میں فائر کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ تھوڑا ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن جنگل میں ان کو ایک اور آدمی ملتا ہے
جو ان سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ مل جاؤ گے تو میں تم لوگوں کو خزانے کا پتہ بتاؤں گا۔ وہ اس کے ساتھ بیس بال کھیلتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو خزانے کے بارے میں بھی بتاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ابھی 3 لاکھ اور چرانے تھے۔ وہ لوگ ایک اور ولیج میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کا بھائی ایک لیڈی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ولیج کے لوگوں نے اس کو پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب سب لوگ اس کو پھانسی کا سین دکھانے کے لیے جمع ہونے والے تھے، دوسری طرف اس کا بھائی ساری جویلری اور پیسے چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ تینوں لوگ اس لڑکے کو پھانسی دیتے ہیں، لیکن جیسا کہ اس لڑکے نے کہا تھا کہ اس کی نیک بہت مضبوط ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اسے گن سے شوٹ کرنے لگتے ہیں، لیکن اس کے بھائی اسے بچا لیتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ایک پانی کی لیک میں تھے اور وہ وہاں نہا رہے تھے۔ وہاں پر وہ لوگ آ جاتے ہیں اپنا ریونج لینے، جس کو ٹونی نے مارا تھا۔ وہ ان سب کے پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب بھائی بہت پریشان ہو گئے تھے، جو پیسے ان لوگوں نے بہت محنت سے جمع کیے تھے اب ان کے پاس وہ بھی نہیں تھے۔ لیکن ایک بھائی ان سے کہتا ہے کہ شہر میں ایک جوا پارٹی ہے جہاں پر سب امیر لوگ آتے ہیں، ہم ان کو لوٹ کر پیسے لا سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا حلیہ چینج کر کر خود کو تھوڑا امیر شو کروا کر وہاں جاتے ہیں اور ان لوگوں کی گردن پر چاقو رکھ کے ان سے پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہ اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر اس بیس بال پلیئر نے بتایا تھا۔ وہاں ان کو لیفٹ آئی گینگ ملتا ہے، جس کو اس گینگسٹر نے لوٹ کر ان زمین میں دبا دیا تھا۔ وہ ان کو زمین سے نکالتا ہے، پھر ان کا بھائی ان کو اپنے فادر کی پکچر دکھاتا ہے۔ اس پکچر میں ایک گینگسٹر بھی تھا، اس کے ہاتھ پر ایک نشان تھا، یہ وہی نشان تھا جس نے ٹونی کی مدر کو مارا تھا۔ ٹونی تبھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی مدر کا بدلہ خود لے گا۔ وہ اپنے بھائی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو ٹونی وہاں سے خاموشی سے نکل جاتا ہے اور ان کے لیے ایک لیٹر چھوڑ جاتا ہے۔ ٹونی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، وہ اس گینگسٹر کو کہتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ دکھائے۔ وہ اپنا ہاتھ دکھاتا ہے جس پر وہی نشان ہوتا ہے۔ وہ اس پر فائر کرتا ہے، لیکن ٹونی چاقو مار کر اسے وہیں مار دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ٹونی پر حملہ کرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کے باقی بھائی اور لیفٹ آئی گینگ بھی آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ سب بھائی پہلی دفعہ اپنے فادر سے ملے تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے فادر زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ وہ اپنے فادر کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو بچانے کے لیے بہت سے پیسے چوری کیے ہیں۔ ان کے فادر دوبارہ ان لوگوں کو واپس بلا لیتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے فادر ایک اچھے آدمی ہی ہیں، یہ سب اس کا پلان تھا پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ پھر وہاں پر ایک گینگ شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیفٹ گینگ کی لیفٹ آئی بالکل ٹھیک تھی، وہ یہ سب ڈرامہ صرف لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے کرتے تھے۔ پھر وہ سب آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو ان لوگوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی کی شادی اس کی فیانسے سے ہو جاتی ہے۔ وہاں پر اس کے سارے بھائی اور ولیج کے لوگ موجود تھے، وہ سب بہت خوش تھے۔ اس طرح ٹونی کی شادی ہو جاتی ہے اور یہاں مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مووی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔